السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہم تمام کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج کے درس میں اللہ رب العالمین کے خوف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دین کی باتیں اس مبارک مجلس میں جو بھی ہم سنیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری اس مجلس کو اللہ تعالی مفید تر بنائے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خوف کسے کہتے ہیں۔ خوف کا معنی ہوتا ہے دل کی بے چینی۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کو تجربہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے، تو اسی بے چینی کی کیفیت کو خوف کہتے ہیں۔ اور یہ خوف کیوں ہوتا ہے؟ کبھی تو آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے کرنے کی بنیاد پہ انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے اور انسان نے وہ کام نہیں کیا تو اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کیا، عبادت کیا، بندگی کیا، لیکن اس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ ہماری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو مختلف اسباب اور وجوہات ہوتے ہیں خوف پیدا ہونے کے۔ جہاں تک خوف کا معاملہ ہے، ہماری شریعت، اسلامی شریعت کے اندر بندوں سے خوف کا مطالبہ کیا گیا ہے، خوف طلب کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان اور مومن بندہ اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف رکھے۔ اور تین بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے محبت، دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی امید، اور تیسری چیز ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف۔ یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور اس دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں، کچھ لوگوں نے صرف اللہ تعالیٰ سے محبت ہی محبت کیا تو ایسے لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کی امید لگا لیے تو ایسے لوگوں کو مرجیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے، یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ صحیح فرقے کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو، اور یہ تینوں چیزیں ہمیشہ ہمارے دل کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو جہاں تک مسئلہ ہے خوف کا، اللہ تعالیٰ کے خوف کا، تو ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، ابھی میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی، یا آپ دیکھتے ہیں کبھی بھی نکاح کا کوئی موقع ہوتا ہے تو یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔
ایسی سینکڑوں آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ مطلوب عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اپنی طاقت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے جتنا زیادہ آپ ڈریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو ہم کبھی بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر ڈر ہے تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کریں گے۔ اللہ کا اگر ڈر ہے تو ہم نے اللہ کی اطاعت اور بندگی اور عبادت جو کیا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرنا چاہیے، جتنا زیادہ آدمی ڈر سکتا ہے اتنا ڈرے۔ اسی کو اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اتنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دوسری جگہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنین کی شان بیان کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین کی شان ہوتی ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوشی سے کانپتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہر مومن بندے کے اندر اس حد تک ہونا چاہیے کہ اللہ کا اگر تذکرہ کیا گیا، اللہ کا ذکر آ گیا تو بندے کے دل کے اندر کپکپی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری شریعت کا مطلب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو۔ لوگوں کے مجمع میں رہو تو بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی میں رہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اپنے وطن میں رہو تو بھی اللہ سے ڈرو، سفر میں رہو تو بھی اللہ سے ڈرو۔ ہر محاذ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی عادت تم اپنا لو۔ تو آپ نے دیکھا قرآن کی کئی آیتیں، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب جہاں تک خوف کا مسئلہ ہے، دو ٹائپ کا خوف ہوتا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے طبعی خوف جو فطری طور پہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اچانک سے اللہ نہ کرے سانپ آ جائے تو ان سے ڈر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بچھو آ جائے تو اس کو طبعی خوف کہتے ہیں۔ شریعت اس طبعی خوف سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی ہے۔ ایک خوف وہ ہے جو اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ہماری شریعت کو مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں، کسی دوسرے سے ہم نہ ڈریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ کے اندر، خاص طور سے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کئی جگہ پہ کہا کہ دوسرے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ تو کون سا خوف ہے؟ یہ طبعی خوف نہیں ہے، وہ خوف جو خوف عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں کہ مصائب اور مشکلات کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور مصائب اور مشکلات کو ٹالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے اسلاف، ہم سے پہلے جو گزر چکے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا تو کہا کاش میں پرندہ ہوتا۔ کیوں تمنا انہوں نے کیا؟ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، دانا چگتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، آتا ہے، ایسی اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے ڈر سے کہ کاش میں اس پرندے کی طرح سے ہوتا تو اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے جواب دینے کی نوبت نہ ہوتی۔ یہ ڈر اور یہ خوف، حالانکہ تمام مخلوقات میں انسان ایسی مخلوق ہے کہ پوری دنیا کی تمام چیزیں انسان کے تابع ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ فضاؤں میں ہوائی جہاز اڑتا ہے، کون اڑاتا ہے؟ انسان اڑاتا ہے۔ ٹرین چلتی ہے، کون چلاتا ہے؟ انسان چلاتا ہے۔
سمندروں کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، کون چلاتا ہے؟ انسان چلاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہاتھی جیسا عظیم الجثہ جانور جو بہت بھاری بھرکم ہوتا ہے، اس کو بھی انسان اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان جو تمام لوگوں کے اوپر حاکم ہے، تمام لوگ تمام چیزوں کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، اللہ کا کتنا ڈر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے اندر نہیں تھا، بلکہ اور بھی صحابہ کرام کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط انسان تھے کہ جس راستے سے گزرتے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، وہ گلی میں شیطان نہیں رہتا تھا۔ یہ کہا کرتے تھے کاش میں میڑھا ہوتا، میڑھا سمجھ رہے ہیں نا، میڑھا ہوتا، اس کا مالک اس کو کھلاتا پلاتا موٹا تازہ کرتا، اس کے بعد ذبح کر کے کھا لیتا، مجھے اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینے کی نوبت نہ آتی۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا نام میں لے رہا ہوں؟ دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا اتنا خوف ہے۔ یہاں تک کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، آپ کے پروردگار کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھتے تو اتنا روتے کہ بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ خوف ہوتا تھا، یہ خوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا تھا۔ کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور آگے آپ بڑھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار آپ سنتے ہیں، کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھیں۔ اور جب پوچھا جاتا کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ یہ عثمان ہیں، ان کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، بلکہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی عمل ہے تو عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جنت کے اندر یہ داخل ہوں گے۔ لیکن اتنا روتے کہ آنسو نکل کر داڑیاں تر ہو جاتی۔ جب پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ قبر کا جو مرحلہ ہے یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں آسانی ہو گئی تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے۔ یہ بات ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے؟ ابھی تو حالت یہ ہے کہ مردے کو لے کے قبرستان جاتے ہیں، وہاں اس کو دفن کی کاروائی چلتی ہے، وہاں ہنسی ٹھٹا مذاق اور اسی طرح سے نہ جانے کیا کیا کیفیت ہماری رہتی ہے۔ تو خوف ہونا چاہیے، یہ اس شخص کا خوف ہے جس کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی تھی۔ اور آگے آپ بڑھیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ رات میں یہ کتنی عبادتیں کرتے ہیں، عبادتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عبادت تو کوئی خاص نہیں کرتے ہیں، لیکن رات میں جب بستر پہ ہوتے ہیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی کانپتے ہیں جیسے جانور کانپتا ہے، جیسے جانور کانپتا ہے اسی طرح سے یہ کانپتے ہیں۔ یعنی پرندے کا تذکرہ انہوں نے کیا، جیسے پرندہ انسان کے ہاتھ میں شکنجے میں آ جائے تو ہیبت میں ہوتا ہے، ویسے ان کی کیفیت ہوتی ہے جب رات میں یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز۔ اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں، یہ خلیفہ تھے، لیکن جس چراغ سے حکومت کا کام کرتے تھے اپنا کام کرنا رہتا تھا تو وہ چراغ الگ کر دیتے تھے، اپنا چراغ الگ جلاتے تھے۔ جس قلم کو استعمال کرتے تھے حکومت کے لیے، جس موم بتی کو استعمال کرتے تھے، اپنا ایک دانہ بھی اس میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنی بیوی کے لیے انہوں نے کچھ وظیفہ متعین کر دیا اور پتا چلا کہ اتنا جو خرچ کو میں دے رہا ہوں وہ بچ رہا ہے۔ بیوی عورتیں ہوتی، ہر گھر کا مسئلہ ہے، شوہر جو دیتا ہے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہیں، تو ان کو جب پتا چلا ایک موقع سے کہ ہماری بیوی کے پاس جو خرچ دیتا ہوں اس میں سے کچھ بچتا ہے، فوراً ان کا خرچ دینا کم کر دیا۔ تو یہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں کہ رات میں جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پرندوں کی طرح سے کانپتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں
ہمارے اسلاف کی ایک لمبی داستان ہے اللہ کے خوف سے، ان کے دل کی دنیا کی تبدیلی کے تعلق سے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ تحریم کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جہنم کا کے اندر پتھر کیسا ہوگا، اس کا حجم کیا ہوگا، سائز کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس روئے زمین پہ جو پہاڑ ہے تمام پہاڑوں کے برابر ایک پتھر ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ سائل جس نے سوال پوچھا تھا وہ کانپ اٹھا اور اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب بے ہوش ہو کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ خوف ہوتا تھا ہمارے اسلاف کے اندر اللہ رب العالمین کا، جہنم کا خوف، قبر کا خوف۔ ظاہر سی بات ہے قبر میں عذاب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جہنم میں عذاب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب سے ڈرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کا ڈر ہوا کرتا تھا لوگوں کے اندر۔ اگر آج بھی ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو میں نے بتایا کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا آدمی کے اندر اتنا وہ نیکی کا کام کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ قرآن میں آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی عبادت کرتے ہیں ہم، چاہے چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، چھوٹا نیکی کا کام ہو، بڑا نیکی کا کام ہو، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ہمارا؟ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں کیا دے؟ جنت دے۔ یہی تو ہے، یہی ہے۔ آدمی خون پسینے لگا کر کے کمائی ہوئی دولت کو ایسے ہی خرچ کر دیتا، دے دیتا ہے کسی کو، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے۔ صبح صبح خاص طور سے گرما کے زمانے میں آدمی بستر پہ سوتا، فجر کے وقت اتنی میٹھی نیند آتی ہے، نرم گداز بستروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے محبوب چیز آدمی کے پاس اس کی نیند ہوتی ہے۔ نیند کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اسے جنت دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے نا۔ دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزار لے رہے ہیں، قیامت قائم ہونے کے بعد ہر بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ رَبُّهُ، ہر بندے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام کرے گا، بات کرے گا، اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کرے گا۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو آدمی ڈرا اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، کیونکہ برائی کی طرف لے جانے والا انسان کا نفس ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو کس بنیاد پہ جنت مل رہی ہے؟ اللہ کا خوف رکھنے کی بنیاد پہ انسان کو جنت مل رہی ہے۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے، جو کلام قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ دوسری آیت آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار سے ڈرا اللہ تعالیٰ اس کو دو جنت دے گا۔ ایک ہی جنت انسان کے لیے کافی ہے، ایک ہی جنت انسان کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ایسی جنت کو پانے کے لیے کوشش کرو جس کی کشادگی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اب بتائیے ایک آدمی کتنا محنت کر لے، کیا پوری دنیا کے اوپر وہ قبضہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ پوری کئی زندگی لگا دے تو بھی پوری دنیا پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے گا کہ اس جنت کی کشادگی نہ یہ کہ صرف دنیا کے برابر بلکہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگی، اور ایسی دو جنتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ کس بنیاد پہ؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھنے کی بنیاد پہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی اور سور میں دوبارہ پھونک مارا جائے گا تو جتنے بھی مردے اپنی قبروں میں مدفون ہیں، دفن ہیں، وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے. کہاں جائیں گے؟ میدان محشر میں. بڑی کٹھن گھڑی ہوگی اور میدان محشر کا عالم اخروی جو خطرناک مراحل ہے ان میں سے ایک مرحلہ میدان محشر کا ہوگا. میدان محشر میں ابھی سورج 9 کروڑ سے زیادہ میل کے فاصلے پہ ہے، تو بھی اپریل اور مئی کے مہینے میں ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. سورج بالکل قریب سے، مسلم وغیرہ کی روایت ہے، قریب ہوگا اور پسینے میں آدمی شرابور ہوگا. ویسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائے گا. کیا نصیب فرمائے گا؟ سایہ. اس میں ایک شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایک وہ آدمی کہ کسی خوبصورت حسب و نسب والی عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی تو موقع پا کر کے اس برائی سے اپنے آپ کو روک لیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہے. تو اللہ کے خوف کی بنیاد پہ دنیا کے اندر بھی مسائل آسان ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر میدان محشر کا مسئلہ آسان ہوگا اور جنت، بلکہ دو جنت دے گا. اور یہ بات یاد رکھیے، جو آدمی اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اسی لیے توحید کے اوپر اتنی گفتگو کی جاتی ہے، جس کا توحید مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی 313 غزوہ بدر کے اندر ہے، ادھر کتنے ہیں؟ 1000 ہیں. غزوہ احد کے اندر دیکھیے 3000 وہ لوگ ہیں اور مسلمان 700 ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا ہے، اس کے اندر عزم ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے اور اسی طرح سے عزم کے اندر پختگی ہوتی ہے. تو یہ فائدہ ہے انسان اگر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے. سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ اس کا پہلا سبب اہل علم نے بیان کیا ہے، خلوص کے ساتھ علم حاصل کرے، خلوص کے ساتھ دین کا علم حاصل کرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. کس کا علم؟ دین کا علم ہے. دین کا علم ہوتا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ کا ڈر اتنا اہم ہے، آپ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ فاتحہ، سب کو یاد ہوگی پورے مجمع میں. سورہ فاتحہ کی 3ری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے. تو فیصلے سے ڈر لگتا ہے نا. آدمی نیکی یا برائی جو بھی کیا ہے جب اس کا فیصلہ آنے والا ہوگا تو اس کو خوف محسوس ہوگا. تو 3ری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا، خوف کا تذکرہ کیا. تو بہرحال سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی دین کا علم حاصل کرے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا. دوسرے نمبر پہ انسان قرآن کے اندر غور و فکر کرے. قرآن ہر بیماریوں کا اپنے اندر علاج رکھتا ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے تو صحابہ کرام کہتے تھے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. قرآن آپ پڑھیں گے تو کم از کم یہ تو پڑھیں گے کہ بہت ساری بستیاں، بہت ساری قومیں ایسی تھے کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے زمین سے عذاب بھیجا، آسمان سے عذاب بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آبادیوں کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا. ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. تو قرآن میں جتنا غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہوگی اور اللہ کی معرفت ہوگی تو ایسی صورت میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. تیسرا کام کرنا ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے. اللہ کو جتنا یاد کریں گے آپ اتنا ڈر پیدا ہوگا. آپ دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں
کہ 5 وقت نماز کے عادی بنے، گناہ کرتے تھے، نماز کی برکت سے گناہوں کو چھوڑ دیا. ہے کہ نہیں؟ ایسی مثال ہے. ایک آدمی گناہ کا کوئی کام کرتا تھا، نماز کا پابند بنا، وہ گناہ کا کام چھوڑ دیا. کس بنیاد پہ گناہ کا کام چھوڑا؟ اللہ کی ذکر کی بنیاد پہ. تو اللہ کا ذکر ہم اگر کریں گے تو اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو بہت ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اسی طرح سے چوتھی چیز ہے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے ظالموں کے انجام کو ہم دیکھیں. آپ حدیث کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، قرآن کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. حدیث کی رسائی اگر آپ کے نہیں ہو پا رہی ہے تو کم از کم قرآن کے اندر آپ دیکھیے. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرعون کا تذکرہ کیا. سنیں آپ لوگ، قارون کا تذکرہ کیا. فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دریا سے اللہ کے ماننے والے بندے پار کر گئے اور فرعون اسی دریا کے اندر ڈوب گیا. کس بنیاد پہ؟ ظلم کی بنیاد پہ. تو جب یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بھئی اللہ کی نافرمانی ہم کریں گے تو اللہ کے عذاب سے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے دے. اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اسے دھسا دیا، اس کے خزانے سمیت دھسا دیا، اور قیامت تک وہ آدمی زمین میں دھستا جائے گا. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ کیونکہ اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تو اللہ کے عذاب بھی کرتا نہیں ہوتا. تو دنیا کے اندر جن لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، انہیں عذاب دیا، سزا دیا. جب ان کی سزا کی تفصیلات کو ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے اندر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اسی راستے پہ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عذاب سے دوچار کرے گا. تو بہرحال یہ چند وسائل ہیں جن وسائل کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ کا خوف وہ ذریعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کتنی برائیاں تھی مکہ کے اندر. 360 بت رکھ کر کے پوجے جاتے تھے خانے کعبہ کے اندر، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آپسی جنگیں ہوتی تھی. معمولی بات پہ کئی لوگوں کے گردنیں اتار دی جاتی تھیں. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کو قابو میں کرنے کے لیے 2 چیزوں کا سہارا لیا، بلکہ پہلی چیز ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوئی. وہ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں بٹھایا. اور اتنا ڈر اللہ تعالیٰ کا پیدا ہو گیا کہ صحابہ کرام، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ زناکاری کا گناہ ان سے ہوا، انسان تھے، گناہ ہوا، کوئی نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مارے ڈر کے پاس پہ ہیں اور کہتے یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے. ادھر سے آ کے کہتے ہیں نبی نے چہرہ ادھر پھیر لیا، ادھر سے آ کر کے کہتے ہیں نبی نے چہرہ ادھر پھیرا، پھر ادھر سے آ کر کے کہتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوا؟ شادی شدہ ہونے کی بنیاد پہ ان کو رجم کر دیا گیا، پتھر سے مار مار کر کے ختم کر دیا گیا. انجام آدمی جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے اور آ کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ تلاش کرتا ہے. تو بندے کے اندر جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بندہ ہے تو گناہ ترک کر دیتا ہے، یا انسانیت کی بنیاد پر اگر گناہ کر لیا تو فوراً اس کا کفارہ تلاش کرتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایسی صفت ہے کہ بندے کو گناہوں سے پاک اللہ کی عدالت میں پہنچائے گی اور انسان آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوگا اور دنیا کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے متعلق. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین کے خوف سے بھرنے اور معمول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کے خوف کے جو اسباب اور وسائل ہیں ان وسائل کے ذریعے سے اللہ کا خوف ہمیں پانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خوف کی بنیاد پہ جو فائدے دنیا اور آخرت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فائدوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.